سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے پیاری اسلامی بہنوں۔ رضاء الہی کے لیے بیان سنوں گی، اول تا آخر بیان سنوں گی، جو بھی سنا ہے سکھا ہے آگے تک پہنچاؤں گی، اور انشاءاللہ خود بھی اس پر عمل کروں گی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کروں گی۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ جو شخص رضاء الہی کے لیے جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سوچے پیاری اسلامی بہنوں، اگر ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ پاک ہم پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اگر ہم نے کثرت سے درود شریف پڑھی تو اللہ پاک ہم پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائیں گے، ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں نا ہم پر اللہ پاک بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائیں، تو اس لیے کیا کرنا ہوگا؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہوگا، کثرت سے درود شریف کی تلاوت کرنی ہوگی، اور وہ بھی دل سے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ بس ہم تسبیحوں پر گن رہے ہیں یا پھر بس موتیوں کو پیچھے ڈالتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، دل سے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں معنی پتہ ہونا چاہیے کہ درود شریف کا اصل میں معنی کیا ہے۔ پہلے درود شریف کے معنی جانیں، پھر درود شریف کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ فوکس رہیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہے، کیا نہیں پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کہ ایک بار پھر ہم تمام اسلامی بہنیں اس سیشن میں شامل ہوئی ہے، ویکلی بیانات کے سیشن میں شامل ہوئی ہے۔ اگر کسی بھی اسلامی بہن کو کہیں پر بھی ایسا لگتا ہو کہ فاطمہ باجی نے کہیں پر بھی کوئی چیز غلط کہی ہے، تو آپ بے جھجک ہو کے ہمیں میسیج کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس میں نہیں کہنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، سیشن کے اینڈ میں کہے۔ اگر سیشن کے اینڈ میں بھی کچھ گڑبڑ یا پھر ہم لیفٹ ہو جاتے ہیں، اکثر جلدی رہتی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ سیشن کے اینڈ میں نہیں کہہ پاتی ہے تو ہمارے نمبرز تمام جگہ موجود ہے، آپ وہاں پہ بھی ہمیں کہہ سکتی ہے، مگر ایٹ لیسٹ کہیے، ٹھیک ہے؟ کہ فاطمہ باجی آپ نے اس طرح سے بیان نہیں کیا، اس طرح سے بیان نہیں کیا، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم ہے کہ ہم تمام اسلامی بہنیں پھر ایک بار ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم تمام اسلامی بہنیں بیٹھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف بیان کر سکے، حمد و ثنا بیان کر سکے، اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف سن سکے، ہے نا؟ یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے نا پیاری اسلامی بہنوں کی، اتنی ساری اسلامی بہنیں ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تمام بہنوں کو ہی چنا۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم تمام کو ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان خوش نصیبوں میں رکھا۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے جو اکثر ہماری بہنوں کا سوال ہوتا ہے، جیسے آپ ہی ہماری دعا کیسے قبول ہوں گی؟ بہت ساری اکثر اسلامی بہنیں ہمیں پوچھتی ہے کہ آپ ہی ہم دعا کیسے کریں، ہماری دعا کیسے قبول ہوں گی؟ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر ہماری دعا اللہ پاک کبھی قبول ہی نہیں کرتے، کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے ہیں؟ کیا میری کوئی خطائیں ہے جو میری اللہ پاک دعائیں قبول نہیں کر رہے ہیں، میری آرزو ہی نہیں سن رہے ہیں؟ یہ اکثر ہم تمام اسلامی بہنوں کا سوال ہوتا ہے۔ کچھ اسلامی بہنیں یہ بھی کہتی ہے کہ ہم آپ ہی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنے وظیفے کرتے ہیں، مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ایسا ہم کیا کریں جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائے؟ تو سب سے پہلے ہمارا جواب ان اسلامی بہنوں کو یہ ہے کہ کیا آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے دعا کی یا صرف اپنے لیے؟ کیا آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے، کیا آپ نے اس توکل کے ساتھ دعا کی کہ یقیناً میرا رب مجھے نوازے گا، یا صرف بس اس طرح کہ یہ تو امپاسبل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا؟ ہم دعا کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں ایسا خیال ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہم ایسا سوچ کے اکثر دعا کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے اللہ پاک دعا قبول کریں گے؟ بے شک یقیناً اللہ پاک تو 2 جہانوں کے بادشاہ ہے، 2 جہانوں کے مالک ہے، وہ تو اگر ہم زبانوں پہ بھی اپنی دعا نہ لائیں نا
تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اگر ہم خالص اللہ پر بھروسہ کر کے دعا کریں تو۔ اگر اتنا ہمارا پختہ یقین ہو کہ اللہ پاک مجھے یقیناً نوازیں گے ہی، بھلے یہ امپاسبل ہے مگر میرے رب کے لیے نہیں، میرے رب کے لیے تمام چیزیں پاسبل ہے، تو یقیناً اللہ پاک آپ کی ہر دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ہے نا۔ ہم تمام اسلامی بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گئے ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یا میں دعا ہی صحیح نہیں مانگ رہی ہوں جو اللہ پاک مجھ سے میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یا میری ایسی کوئی خطا ہو گئی ہے جس سے اللہ پاک میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے۔ دیکھیں اکثر اسلامی بہنیں اس چیز کی وجہ سے بھی پریشان ہوتی ہے کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے۔ ہماری ایک جو سوئی، ایسا کہتے ہیں نا، سوئی اٹک جاتی ہے کسی چیز پر تو وہ ہٹتی نہیں، اسی طرح کسی چیز پر اگر ہمارا دل آ جائے نا تو ہم اس کی لگاتار دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ دعا کس طرح قبول کی جاتی ہے، دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ بہت ساری اسلامی بہنوں کے یہ سوال تھے ہم سے کہ آپ ہی ہم اتنے سارے وظیفے کرتے ہیں، اتنے سارے ہم نے وظیفے کر لیے مگر میری تو اب تک دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے پیاری اسلامی بہنوں، جو وظیفے ہم سنتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، انہوں نے کہہ دیا کسی مولانا صاحب نے یا کسی فلاں شخص نے یا کچھ بھی، ابھی تو اے آئی کا بھی زمانہ ہو چکا ہے تو وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اے آئی کی وائس ڈال دیتے ہیں کہ فلاں چیز پڑھو تمہیں فلاں چیز مل جائیں گی، فلاں چیز پڑھو تمہیں فلاں چیز مل جائیں گی۔ تو وہ جو بتاتے ہیں نا 21 دن کا وظیفہ کرو، 40 دن کا وظیفہ کرو، 45 دن کا وظیفہ کرو، تو ہم کیا کرتے ہیں بس اسی مدت تک اس وظیفے کو کرتے ہیں۔ کسی نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، 40 دن تک تمہاری دعا قبول ہو جائیں گی، تو ہم کیا کرتے ہیں 40 دن تک اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کیا میری 40 دن میں دعا قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ ہم اس خالص نیت سے نہیں پڑھتے کہ یقیناً میرا رب مجھے عطا فرمائے گا، بلکہ یہ ہمارے دل میں تھاٹ چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول کریں گے بھی یا نہیں، میری دعا قبول ہوں گی بھی یا نہیں، اور پھر اس وظیفے کو بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور کب تک کرتے ہیں؟ صرف 40 دن تک۔ اور پھر 40 دن ہو جانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، میں نے تو 40 دن اس وظیفے کو کیا مگر مجھے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ تو پیاری اسلامی بہن، دعا کیسے قبول ہوں گی جب ہم کوئی چیز مدت تک کر رہے ہیں؟ دعا کیسے قبول ہوں گی جب ہمارے دل میں ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ اللہ پاک دعا قبول کریں گے بھی یا نہیں؟ دعا ایک ایسی چیز ہے جو مدت تک نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے جو مدت تک نہیں کرنی ہوتی ہے۔ اب پیاری اسلامی بہن، ہم یہ بھی چیز ایک کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو آج کل وظیفے جو بتائے جا رہے ہیں اس کی تحقیقات نہیں کرتے۔ جیسے کچھ دیکھیں، ہم کسی کو جج کرنے والے نہیں ہوتے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کیا صحیح ہے کیا نہیں، بے شک ہم ہی غلط ہو، لیکن کچھ وظیفے ایسے بتاتے ہیں جو جن کا کوئی حدیثوں سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو صرف نارملی ایسے بتا دیے جاتے ہیں کہ فلاں چیز کر لو، فلاں چیز کر لو۔ ایک ایگزامپل دیکھیں، میں اپنے من سے کوئی چیز نہیں بتاتی پیاری اسلامی بہن، یا تو میرے بیانات میں ہمیشہ نوٹس کریے گا قرآن کی آیت رہتی ہی ہے، اور دوسرا حدیث رہتی ہے۔ کبھی بھی میں بیان اگر لکھتی بھی ہوں تو حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کے بنا میں کبھی بیان نہیں لکھتی۔ تو آپ کو ایسا نہ لگے کہ مریم فاطمہ باجی اپنے من سے ہی کچھ بھی کہتی رہتی ہے یا من سے ہی بیان کرتی ہے، بالکل بھی نہیں۔ اور اگر کچھ چیزیں میں من سے ڈالتی ہوں تو وہ اس لیے ڈالتی ہوں تاکہ میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں، ایسا نہ لگے کہ میں ریڈنگ کر رہی ہوں یا پھر صرف میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہم ایسے اپنے جیسے روزمرہ کی سراؤنڈنگ کی چیزیں ڈالتے ہیں جس سے ہمیں موٹیویشن ملے، جس سے ہمیں احساس ہو کہ ہاں یہ چیز ہم کرتے ہیں مگر یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں یہ بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے من سے نہیں کہہ رہی کہ وہ وظیفے غلط ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ آیا جیسے اللہ پاک ہمارے نانی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے جان اور مال میں برکت عطا فرمائے، وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے تھے تو ان کو ایک وظیفہ آیا کہ اتنا تو ہمیں یاد نہیں کہ وہ وظیفہ کیا تھا، مگر ایک آیت تھی یا کچھ تو بھی تھا، ہمیں اتنا ایگزیکٹ یاد نہیں۔ تو وہ وظیفہ کرو اور راتوں رات تمہارے تکیے کے نیچے کوئی 40,000 روپے دے کے چلے جائے گا۔
یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر یقیناً، بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جھوٹ ہے کر کے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو اس طرح دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، راتوں رات غریب کو اللہ غنی کر دیتا ہے، راتوں رات اللہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بے شک وہ تو دو جہانوں کا مالک ہے، اس کے لیے تو تمام چیزیں آسان ہیں، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے یہ چیز سن کے؟ ہاں چلو آج رات پوری رات اس وظیفے کو کریں گے اور صبح تکیے کے نیچے ہمیں 40,000 روپے مل جائیں گے، اور 40,000 روپے پھر ہوتے ہیں کیا اس کے نیچے؟ نہیں ہوتے۔ تو ہمارا تو اللہ کے اوپر سے بھروسہ ٹوٹ گیا نا، نعوذ باللہ، کہ میں نے تو پوری رات اس وظیفے کو کیا لیکن میرے تکیے کے نیچے تو 40,000 آئے ہی نہیں۔ تو کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں اور انہیں عمل کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے جانتے نہیں ہیں کہ یہ وظیفہ یقیناً میں صحیح ہے یا نہیں، یہ وظیفے کی کوئی حدیث ریلیٹڈ ہے بھی یا نہیں، یا اس سے کوئی یقیناً میں یہ قرآن و حدیث سے سنت سے ثابت ہے بھی یا نہیں، بس ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات کا کبھی بھی غور کریے گا، جیسے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب بھی آپ کو اس طریقے سے وظیفے آئے نا تو ضرور سنیے، لیکن اس کی تحقیق بھی ضرور کریے، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ حقیقت میں اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی موجود ہے، یعنی یہ وظیفہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سچ ہے، ضرور اس کی تحقیق کریے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی حدیث بھی سنتی ہے تو اس کی تحقیق ضرور کریے کہ کیا یہ حدیث سچ ہے بھی یا نہیں۔ اس طرح سے ہم کہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی وظیفہ کرنا ہے نا تو 50 وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہماری نماز کو ہم درست کر لیں اور اللہ سے ایک دعا لگاتار مانگتے رہے تو یقیناً ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دعا سے نوازتے ہی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ پاک تم سے ناراض نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندے کی آواز پسند آتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی چیز کو دینے کے لیے ڈیلے کرتے ہیں تاکہ میرا بندہ جو گڑ گڑا کے مجھ سے رو رہا ہے، گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، وہ لگاتار مانگتے رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے، ہم انسان نہ بڑے مطلبی ہیں کہ جب ہمیں کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم مڑ کے نہیں دیکھتے، ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، 4 فرض پڑھ کے فٹافٹ اٹھ جاتے ہیں، فوراً نماز پڑھی اٹھ گئے، نہ لمبا سجدہ کیا، نہ آخری میں دعا مانگی۔ اور یہی چیز ہم پر اگر مصیبت آ جائے، ہم پر مشکلات آ جائے، ہم پر پرابلمس آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری نمازوں کو لمبا کر دیتے ہیں، ہماری نمازوں کو اتنی لمبے سجدے کرتے ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتے اللہ سے کہ اللہ پاک مجھے یہ عطا فرما دو، مجھے یہ عطا فرما دو، تب تک جب تک کہ اللہ پاک عطا نہیں فرما دیتے۔ اور جب وہ عطا فرما دیتے اللہ پاک تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم عبادت کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اب کچھ اسلامی بہنیں کہیں گی کہ فاطمہ آپ ہی تو یہ کہہ رہی ہے کہ عبادت کر رہے ہیں تو بھی انہیں پرابلم ہو رہی ہے اور نہیں کر رہے تو بھی انہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ پرابلم اس چیز سے نہیں ہے، پرابلم اس چیز سے ہے کہ آپ برے وقت میں عبادت کر رہی ہے اور اچھے وقت میں اللہ کو بھول رہی ہے۔ یہ میں آپ تمام کی بات نہیں کر رہی، میں بھی دودھ کی دھولی نہیں ہوں، میں بھی اتنی گناہ گار ہوں، آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، اچھے وقت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم پر تکلیف آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور اچھے وقت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دوحہ میں، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، یقیناً وہ تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا کریں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے یہ کسے فرمایا؟ اے نبی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، یقیناً وہ تمہیں اتنا کچھ عطا کریں گا کہ عنقریب تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہم ایسا سوچتے نا کہ اللہ پاک تو مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، نہیں، اللہ پاک چاہتے کہ وہ بندہ خوب دعا کرے، خوب کثرت سے دعا کرے۔ اللہ پاک کو اس کی بندے کی آواز پسند آتی ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ جب میں اس بندے کو یہ چیز دے دوں گا تو یقیناً یہ مجھ سے منہ پھیر لے گا،
کیونکہ انسان کی فطرت ہی ہے، یہ ابن آدم کی فطرت ہے یہ، کہ جب مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور جب اس پر سے وہ مصیبت ٹال دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہی کمال تھا۔ اور جبھی بھی حدیثوں کے الفاظ ہے کہ خوشحالی میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحمتیں نازل ہو، نعمتیں نازل ہو، تو تم خوشحالی میں دعا کرو۔ جب ہم اچھا وقت ہوتا ہے نا ہمارے پاس، تب خوب دعا کرو تاکہ ہم پر سے آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں۔ میری عزیزوں، میری پیاری اسلامی بہنوں، دیکھیں دعا 3 طرح سے قبول کی جاتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں اور وہ نعمت ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا دعا اس طرح سے قبول ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز، کوئی نعمت اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی دعا اللہ سے کثرت سے کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعمت ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہم صرف اوپر سے دیکھتے ہیں، وہ چیز ہمیں اٹریکٹ ہو جاتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی فلاں چیز ہمارے لیے بہت زیادہ بہترین ہے، لیکن اس کے پیچھے کے راز ہمیں نہیں پتہ ہوتے، اس کے پیچھے کے راز صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے بندے کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ چیز میرے بندے کو تکلیف دیں گی یا راحت دیں گی۔ یہ چیز صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم صرف اوپر سے دیکھتے ہیں اور وہ چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے اور ہم اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کے بدلے ہمیں کوئی اور نعمت عطا فرماتے ہیں جو ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ تیسرا دعا اس طرح سے قبول کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے آخرت کے لیے رکھتے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آخرت میں نعمتوں سے، اس دعا کے بدلے آخرت میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جب بندہ آخرت میں وہ نعمتیں دیکھیں گا تو تعجب سے اللہ سے پوچھیں گا کہ اے میرے رب، میرے تو کوئی اعمال بھی نہیں تھے، میں نے تو یہ چیز مانگی بھی نہیں تھی، پھر تو نے مجھے کیوں عطا فرمائی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دعا تو نے دنیا میں کی تھی، میں نے یہ تجھے دنیا میں نہ دیتے ہوئے آخرت میں دی ہے، اس سے بہترین چیز آخرت میں دی ہے۔ تو بندہ کیا کہیں گا پتہ ہے؟ کہ کاش میرے رب میں دنیا میں خوب دعا کرتا اور میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے نا؟ جب یہ اگر ہم ایک دم دل لگا کے سنتے ہیں نا پیاری اسلامی بہنوں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح تو پیاری اسلامی بہنوں، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کبھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے اللہ پاک۔ ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے، مگر دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ الگ طریقوں سے دعا قبول کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ بہت ساری اسلامی بہنوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ابھی ہماری دعائی قبول نہیں ہو رہی۔ فار ایگزامپل 21 دن کا وظیفہ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ 21 دن وظیفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہم تمام کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا جب تک مانگو جب تک کہ بارگاہ الہی میں دروازہ نہ کھل جائے، یعنی بارگاہ الہی میں دستک جب تک دو جب تک کہ دروازہ نہ کھل جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو فقیر آتا ہے تو گھر اگر بند ہو تو وہ دستک کب تک دیتا ہے؟ جب تک کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ دروازہ کھول نہ دے اور اسے پیسے یا صدقہ یا زکوٰۃ دے نہ دے، تب تک کھٹکھٹاتا ہے نا وہ دروازہ، جب تک سامنے والا دروازہ کھول نہ دے۔ تو اسی طرح ہم اللہ کے گھر کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں ہمیں اللہ سے دعا جب تک مانگنی چاہیے، تب تک مانگنی چاہیے جب تک کہ دروازہ کھل نہ جائے، یعنی جب تک کہ ہماری دعا قبول نہ ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہار مان لیتے ہیں، کچھ دنوں تک ہم دعا کرتے ہیں اور پھر ہار مان لیتے ہیں کہ میں تو اتنے دنوں سے دعا کر رہی ہوں، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، اب چلو اب میں چھوڑ دوں گی، اب میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں گی، اللہ پاک میری دعا ہی قبول نہیں کر رہے، میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں گی۔
کیا یہ چیز صحیح ہے کہ ہم اللہ اگر ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہم اب نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ تو یقیناً جو ملنا تھا وہ بھی نہیں ملے گا اگر ہم نمازوں کو چھوڑ دیں گے تو۔ اللہ پاک جو دینے والے تھے وہ بھی ہمیں نہیں دیں گے ہم نمازیں چھوڑ دیں گے تو۔ اس لیے کبھی بھی ہار نہیں مانی چاہیے، اتنی کثرت سے دعا کرو، اتنی کثرت سے دعا کرو کہ اللہ پاک یقیناً آپ کو جواب دے ہی دے، اتنی کثرت سے دعا کرو۔ ایک سیکنڈ ہے تمام اسلامی بہنوں۔ اور پیاری اسلامی بہنوں، کوئی بھی وظیفہ ایک مدت تک نہیں ہوتا کہ 15 دن کا ہے تو آپ کو 15 دن ہی کرنا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ وظیفہ کرو تو جب تک کہ دعا قبول نہیں ہو جاتی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول ہو گئی وہ وظیفے سے، تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس وظیفے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں مطلب اللہ پاک نے ہماری دعا قبول کی ہے، ہم اس وظیفے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ آپ کو پسند ہے یا پھر جس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہے تو اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، زندگی بھر اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اتنا کثرت سے پڑھنا کہ ہر روز اس وظیفے کو پڑھنا۔ دیکھیں، ہر نبی نے مشکل میں، آسانی میں، ہر لمحے میں دعا مانگی ہے، ہر نبیوں نے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ سے یہ نہیں کیا کہ نہیں اللہ پاک نے تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اب میں اللہ سے بات ہی نہیں کروں گا، میں اللہ سے ناراض ہو جاؤں گا، کیونکہ یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی خطا ہے، ان کی غلطی ہے، اگر میں پھر سے غلطی کروں گا تو یقیناً میں ختم ہو جاؤں گا، یقیناً اگر میں پھر سے ایسے تھوڑے ٹیڑے چالے کروں گا کہ نہیں میں اللہ پاک آپ سے بات نہیں کروں گا، میں تو غصہ ہوں آپ سے، یا پھر آپ نے ایک بات بتا رہی ہوں پیاری اسلامی بہن، کس طرح ہم کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک میری دعا نہیں قبول کرتے تو اب اللہ پاک سے میں بات ہی بند کر دوں گی۔ تو یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ انہوں نے خطا کی ہے، اس لیے یونس علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ بتاؤ کوئی اسلامی بہن جانتی ہے کون سی دعا پڑھی تھی یونس علیہ السلام نے؟ جی آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ دعا پڑھی تھی یونس علیہ السلام نے، کتنے 40 راتوں تک لگاتار کثرت سے یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا، اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں، سوچے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے اندھیرے میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، کتنی سوچنے والی بات ہے یہ میں من سے نہیں کہہ رہی ہوں، کچھ بھی من گھڑت نہیں ہے پیاری اسلامی بہنوں۔ آپ دیکھیے قصص الانبیاء پڑھے، نبیوں کے واقعات پڑھے۔ اگر کسی اسلامی بہن ایسی موجود ہو جنہیں ایسا لگتا ہو کہ فاطمہ باجی اپنے من سے ہی بولتی ہے تو نہیں، پڑھیے قصص الانبیاء پڑھیے، ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے پڑھیے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مشکلیں سہی ہیں انہوں نے۔ سوچے، مجھے تو کبھی میں سوچتی ہوں نا یونس علیہ السلام کا قصہ تو مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ اتنے اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب مچھلی تو مچھلی ہے نا، وہ تو کھا جائیں گی تو نگل ہی جائیں گی۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دوست تھے نا، خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کے دوست۔ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ پاک نے تو مجھے ایسی مصیبت میں لا کے رکھ دیا، اب میں اللہ سے بات ہی نہیں کروں گا، نعوذ باللہ، میں تو اللہ کا دوست ہوں، پھر بھی اللہ میری نہیں سن رہا۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی اور اللہ پاک نے آگ کو گلزار کر دیا، سبحان اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کا قصہ دیکھیے،
یعقوب علیہ السلام نے کتنے سالوں تک اللہ سے دعا کی. یعقوب علیہ السلام کی جسم پر بیماری آ گئی تھی، ایسی بیماری. یعقوب علیہ السلام بڑے غنی آدمی تھے، بڑے غنی نبی تھے. اللہ پاک نے انہیں رتبہ بھی دیا تھا، شہرت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، اولاد بھی دی، تمام نعمتوں سے اللہ پاک نے انہیں نوازا. لیکن ایک جھٹکے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام نعمتوں کو لے لیا. اور کس لیے لیا؟ تاکہ ہم یعقوب علیہ السلام کو آزمائے اور دیکھے کہ کیا یقیناً میں جب ہم نے یعقوب علیہ السلام کو غنی رکھا، یعنی مالدار بنایا، اسے تمام نعمتوں سے نوازا، تو تب تو وہ ذکر ہمارا کرتا ہی تھا، لیکن کیا ہم اس سے لے لیتے ہیں تو تب بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے یا نہیں؟ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبیوں کو جانتے تھے، وہ تو اپنے بندوں کے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. وہ جانتے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پوچھنا تھا کہ آپ جو بول رہی ہیں اس میں ایوب علیہ السلام کی معذرت چاہوں گی. شکریہ پیاری اسلامی بہن، آپ نے درست کیا. معذرت ایوب علیہ السلام تھے، ہم نے غلطی سے یعقوب علیہ السلام لکھ دیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگ رہی تھا ہم غلط کہہ رہے ہیں، مگر تھوڑا ہمارا دھیان نہیں. جی ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے پیاری اسلامی بہنوں، معذرت چاہوں گی. تو کتنے سالوں تک ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. جب ان پر بیماری آئی، جب ان پر آفت آئی، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. جتنے بھی آپ نبیوں کے قصے دیکھیں گے نا، تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں یقیناً دعا کی اور اللہ سے دعا کی، اللہ سے طلب مانگی. اب پیاری اسلامی بہنوں بات کرتے ہیں کہ ہماری دعا کس طرح، ہم دعا کس طرح مانگے. ٹھیک ہے، دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کریں. دعا کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کریں. اس کے بعد درود شریف پڑھیں. پھر اللہ پاک سے نعمتوں کا سوال کریں. اور ہمیں اپنی دعاؤں کی لسٹ اتنی بڑی نہیں کرنی ہے. ہمیں ایسا نہیں مانگنا کہ اللہ پاک مجھے یہ بھی دے دو، اللہ پاک مجھے وہ بھی دے دو، اللہ پاک مجھے شہرت بھی دے دو، اللہ پاک مجھے دولت بھی دے دو. سب اپنے لیے ہی نہیں مانگنا، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگنا ہے، اپنی بہنوں کے لیے بھی مانگنا ہے. سیلفش نہیں بننا ہے پیاری اسلامی بہنوں، ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں اکثر، اللہ پاک مجھے یہ عطا فرما دو، اللہ پاک مجھے یہ عطا فرما دو، اللہ پاک مجھے یہ عطا فرما دو. اور ہمارے بیچارے بھائی، کبھی بھی اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے. وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے. اگر وہ دعا ہم اپنے لیے بھی نہ مانگے تو اللہ پاک سب سے پہلے وہ ہمارے حق میں اس دعا کو قبول کرتے ہیں، پھر اس جس کے لیے مانگی جا رہی ہے اس کے حق میں دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ سے نعمتوں کا سوال کرے، اللہ سے اپنے جو گناہوں کی معافی مانگے. اللہ سے جنت کا سوال کرے، اللہ سے آخرت کی نعمتوں کا سوال کرے. صرف دنیا کی ہی نعمتیں ضروری نہیں ہیں، صرف یہ دنیا کی نعمتیں ہی نہیں مانگنا، آخرت کی بھی نعمتوں کو مانگنا ہے. اللہ سے جہنم سے پناہ کا سوال کرے، قبر کے عذاب کا اللہ سے سوال کرے کہ قبر میں کتنی خوفناک چیزیں ہوں گی. قبر کا عذاب اگر ہم سن لینا تو یقیناً ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. قبر کے عذاب کے بارے میں اگر ہم سن لینا تو یقیناً ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. اور لازمی یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ دعا کو اینڈ کریں تو اس کے بعد بھی آپ کو درود شریف پڑھنا ہی ہے. دعا کے سٹارٹنگ میں اور دعا کے اینڈ میں درود شریف پڑھنا ہے. اور اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. کس وقت اور کون سے ایسے وقت ہے جن میں دعا قبول ہوتی ہے؟ نوٹ کریے گا پیاری اسلامی بہنیں اور غور فرمائیے گا. جمعے کی، عصر کی اور مغرب کی نماز کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان میں. فرض نمازوں کے سجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے. بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے.
افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے تہائی حصے میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ پاک وہ عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تاک راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات کے دن دعا قبول ہوتی ہے، اور جب بھی دل سے دعا مانگی جائے تب اللہ سبحانہ وتعالی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو جب بھی ہم سفر میں جا رہے ہو نا تو ہم کیا کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، سفر کا مزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا مست موسم سہانا ہو رہا ہے، ہم تھوڑا انجوائے کریں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی دعا قبول ہو تو جب بھی سفر میں جاؤ تو یقیناً دعا کرو۔ جب بھی بارش دیکھو تو یقیناً دعا کرو۔ اور سب سے بہترین چیز جو ہمارا یقیناً میں ایک فیوریٹ وظیفہ ہے، جو ہم آپ تمام اسلامی بہنوں کو بتانا چاہیں گے، جو ہم زندگی بھر، اگر میں بتا نہیں سکتی، میں تو تھوڑی زیادہ بڑی باتیں کر دوں، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، مگر اگر مجھے کوئی کتنے بھی روپے دے دے کہ مریم تو یہ وظیفہ مت کر، کوئی اور وظیفہ کر، تو میں ان پیسوں کو انکار کر دوں، ان چیزوں کو انکار کر دوں۔ اگر مجھے کوئی بھی آ کے کہہ دینا کہ مریم تو اس وظیفے کو مت کر، کوئی اور وظیفے کو کر، تو یقیناً میں اسے جھٹلا دوں گی، مگر یہ وظیفہ نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ اللہ پاک نے مجھ پر اتنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائی ہے اس وظیفے سے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی میرے دل میں بات ڈالی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس وظیفے کے ذریعے ہوا ہے، بالکل بھی نہیں، یہ تو میرے رب کی رحمتیں ہیں مجھ پر، کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی اور میں نے یہ وظیفے پر عمل کیا، اور اللہ پاک نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا۔ آپ تمام سے بھی جو بھی اسلامی بہن چاہتی ہیں نا کہ ان کی دعائیں قبول ہو، تو انہیں 50 وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وظیفہ بھی کرو، ابھی میں جو آپ کو بتا بھی رہی ہوں نا، تو وظیفہ آپ کو ریسرچ کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، حدیث سے جاننا ہے کیا اس کا کوئی تعلق حدیث سے ہے بھی یا نہیں۔ ہماری باتوں پہ بھی آپ کو بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فرض نمازوں کے سجدوں میں خوب اللہ سے دعا کرے۔ فرض نمازوں کے سجدوں میں اللہ سے خوب دعا کرے، خوب گڑ گڑا کے، خوب رو رو کے اللہ سے دعا کرے۔ یقیناً اللہ پاک جب بھی ہم فرض نمازوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں نا پیارے اسلامی بہنوں، تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ پاک ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو کثرت سے استغفار پڑھنا ہے، کثرت سے لگاتار۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو صرف 21 دن تک وظیفہ کرنا ہے، 22 دن تک کرنا ہے، 40 دن تک کرنا ہے، نہیں، لگاتار۔ اگر کوئی چیز ہے، کوئی نعمت ہے جو آپ چاہتی ہے، آپ کو چاہیے، تو خوب کثرت سے استغفار لگاتار پڑھو، جب تک پڑھو تب تک پڑھو، جب تک کہ وہ چیز اللہ پاک تمہیں عطا نہیں فرما دیتے، تب تک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اب کثرت سے کیسے ہوگا کہ آپ کی کیپیسٹی سے آپ کو بڑھ کر لگاتار پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، ایک بھی دن مس نہیں کرنا، یہ چیز ہوگی کثرت سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ روزانہ لگاتار کثرت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی کیپیسٹی 1000 مرتبہ پڑھنے کی ہے تو آپ 2000 مرتبہ پڑھیے، کوشش کریے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کو زبردستی کرنا ہے، دھیرے دھیرے آپ کریں گی نا تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھ سکتی تو 1000 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ پڑھ سکتی ہے تو 500 مرتبہ پڑھے۔ جتنا زیادہ کثرت سے آپ استغفار پڑھیں گی نا، اللہ پاک اتنا آپ کے درجات بھی بلند کریں گے، آپ کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، آپ کی خطاؤں کو بھی معاف کریں گے، اور آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گی کہ ایک بار امام احمد بن حنبل سفر پر تھے امام احمد بن حنبل، تو انہیں مسجد نظر آئی، تو انہوں نے ایسا سوچا کہ میں کچھ دیر کے لیے یہاں پر رک جاؤں، ٹھیک ہے، یہاں پر اپنا تھوڑا رات کو گزار لوں۔ تو جب وہ اس مسجد میں گئے تو وہاں کے جو امام تھے اس مسجد کے، انہوں نے انہیں دھکا دے کر باہر نکال دیا اور کہا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے اس رات، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک رات گزارنے دو، میں یہاں سے صبح چلے جاؤں گا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ پیاری اسلامی بہنیں، کچھ وقت کا انتظار کریں، آپ کو جو بھی کہنا ہو انشاءاللہ آپ لاسٹ میں کہیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا مائک آف کر دیجئے، کچھ ہی وقت کا بیان ہے جی۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، آپ ایک رات نہیں گزار سکتے یہاں، تو انہوں نے کیا کیا، دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ وہ بیٹھ گئے سیڑھیوں پر، مسجد کے سیڑھیوں پر وہ بیٹھ گئے امام احمد بن حنبل۔ سامنے ایک نان بنانے والا تھا،
وہ نان بنا رہا تھا تو اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا، پیاری اسلامی بہنوں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ کچھ دیر کا مائک آف کر دیجئے۔ جی، تو وہ نان بنانے والے نے دیکھا کہ کوئی فلاں شخص ہے، انہیں دھکے، یہ پورا ماجرا اس شخص نے دیکھا، نان بنانے والے نے، کہ کس طرح سے مسجد کے امام نے اس شخص کو رہنے نہیں دیا، وہاں پہ ایک رات گزارنے نہیں دیا، دھکا دے کر باہر نکالا۔ تو یہ تمام چیزیں اس شخص نے دیکھی اور اس نے اس امام احمد بن حنبل کو اپنے دکان پہ، یعنی اپنی جو بیکری تھی وہاں پہ لے کے گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، انہوں نے، وہ جو نان بنانے والا تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں پر ایک رات کے لیے یہاں رہ سکتے ہیں، یہاں ٹھہر جائیے، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے امام احمد بن حنبل کو اپنی جگہ دی، تمام چیزیں انہیں درست کر کے دیے، اپنا گدیا، تکیہ، تمام چیزوں کو انہیں لگا کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آرام فرما لے، اور وہ شخص اپنا نان بنانے چلا گیا۔ جب بھی وہ نان بنا رہا تھا نا تو وہ کیا پڑھ رہا تھا پتہ ہے؟ استغفار استغفار استغفار۔ تو امام احمد بن حنبل وہاں بیٹھے بیٹھے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح سے وہ استغفار پڑھ رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس وظیفے کا کبھی فائدہ حاصل ہوا ہے؟ یہ جو تم پڑھ رہے ہو استغفار، تو کیا تمہیں اس استغفار پڑھنے کا کبھی فائدہ حاصل ہوا ہے؟ تو اس نان بنانے والے نے کہا کہ میں غریب تھا، اللہ نے اس وظیفے کے بدولت مجھے غنی کر دیا۔ یہ بیکری، یہ نان بنانا، یہ تمام اللہ نے مجھے رزق کمانے کا ذریعہ دیا کہ میں اس نان سے اپنی روزی روٹی کو کماؤں۔ اللہ پاک نے مجھے غنی کیا جب میں فقیر تھا، اس وظیفے کی بدولت۔ اللہ پاک اگر میں کبھی دعا بھی نہیں مانگتا نا تو اللہ پاک میری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، جو میری دلوں میں حاجتیں ہوتی ہیں نا اللہ پاک ان دلوں کی حاجتوں کو قبول فرما لیتے ہیں میری زبان پر آنے سے پہلے۔ اس شخص نے ایسا کہا، مگر اس شخص نے پھر یہ کہا کہ میری بڑے عرصے سے ایک دعا ہے جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بڑے مشہور امام ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، میری بڑی خواہش ہے ان سے ملنے کی، مگر پتہ نہیں میرا رب وہ قبول نہیں فرما رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل اتنا روئے اور اس شخص کو کہنے لگے کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ پاک نے مجھے تیری طرف دھکے مار کے پھینکا ہے، یعنی دھکے مار کے بھیجا ہے۔ تو سوچے میری پیاری اسلامی بہنوں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ استغفار کی خوب جتنی بے شمار فضیلتیں ہیں استغفار کی، اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہم اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں نا تو یہ سیشن بھی کم پڑ جائے گا، اتنی فضیلتیں ہیں استغفار کی۔ تو جب بھی آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی کوئی دعا یا کوئی حاجت قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ خوب کثرت سے استغفار پڑھیں اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے، خوب دعا مانگے، تب تک دعا مانگے جب تک کہ جواب نہیں آ جاتا، جب تک کہ دعا قبول نہیں ہو جاتی۔ ایک حد تک دعا نہیں مانگنی کہ صرف میں 4-5 دن دعا مانگوں گی پھر دیکھتی ہوں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا۔ کثرت سے دعا مانگنی ہے، لگاتار دعا مانگنی ہے، تب تک مانگنی ہے جب تک کہ قبول نہ ہو جائے، اور یقیناً اس وظیفے کو کریے گا، لگاتار کریے گا۔ اگر آپ کو فائدہ حاصل نہ ہونا تو بتائیے گا۔ ایک اسلامی بہن ہے ہماری الخدمت سے الحمدللہ، کچھ ہی دنوں پہلے انہوں نے حال ہی میں ہمیں فون کیا تھا اور پوچھا تھا کہ ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اور مطلب بڑی پریشان ہے، ہم بہت سال ہو گئے ہیں رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ہم کیا ایسا کریں جس سے رشتہ ہو جائے۔ رشتہ ہوتا بھی ہے مگر نہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، آتے بھی ہے مگر کچھ نہ کچھ بیچ میں پرابلمس آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے جیسے نہیں کے اسباب بن جاتے ہیں، نہ ہونے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ تو ہم ایسا کیا کریں فاطمہ باجی کہ کسی طرح میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے؟ تو ہم نے انہیں بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، ماں کی دعا عرشوں کو ٹکراتی ہے، آپ اللہ سے خوب رو رو کے دعا کریں اور استغفار خوب کثرت سے پڑھیں،
یقیناً اللہ پاک جلد سے جلد آپ کی بیٹی کو نیک رشتہ عطا فرمائیں گے۔ پھر 3-4 دن ہونے کے بعد ان کا پھر سے فوراً فون آیا اور ہمیں ایسا لگا کیا پتہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، تو انہوں نے اس طرح سے کہا روتے ہوئے کہ فاطمہ باجی آپ کا شکریہ کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بے شک یہ میرے رب کی رحمتیں ہیں جو میرے رب نے اس کام کے لیے چنا ہے، اور میں وہی چیزیں بتاتی ہوں جو سب سے پہلے میں آزماتی ہوں، سب سے پہلے میں نے پڑھی ہوتی ہیں، میں نے ان چیزوں پہ عمل کیا ہوتا ہے، تبھی میں آپ تمام کو بتاتی ہوں کہ آپ ایسا کریے۔ میں ایسا نہیں کرتی کہ نہیں آپ پہلے کریے بعد میں کروں گی، نہیں۔ تو ہم اس دن اتنا خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ پاک نے کس طرح سے ذریعہ بنایا ہے، بہت خوش ہوئے وہ اسلامی بہن، بہت زیادہ۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم تکلیف میں ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہماری تکلیفوں کو آسان فرما دیتے ہیں، تو کس طرح سے ہمارے آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو آتے ہیں، تو اس طرح سے وہ رو رہے تھے اسلامی بہن۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ استغفار کی بے شمار فضیلت ہے، اسی طرح درود شریف کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر کسی کی خواہش ہو نا مدینہ جانے کی تو خوب کثرت سے درود شریف پڑھیے، خوب کثرت سے، خوب زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیے، اللہ پاک یقیناً آپ کو جلد سے جلد بلاوا نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی ہے ہمارے ٹین ایج کا، وہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ جب ہم کالجز میں تھے، جب ہمارے 12th کے ایگزامس ہو رہے تھے، مطلب ہم پہلے سے ہی ایوریج پرسن تھے، ہم زیادہ تر کسی کو بتاتے نہیں ہیں، مگر یہ ٹاپک نکلا ہے تو اس لیے ہم نے سوچا تاکہ آپ کو یقین ہو کہ سچ میں ایسا ہے۔ تو جب ہمارے 12th کے ایگزام تھے تب ہم بہت ٹینشن میں تھے کہ ہم کس طرح سے ہمارے ایگزامس ہم نے پریپیئر بھی نہیں کیا تھا اتنا زیادہ، اور اس طرح سے ایوریج پرسن تھے، ایوریج اسٹوڈنٹ تھے، اتنا زیادہ ہم نے کیا نہیں تھا تمام چیزوں کو۔ تو اس وقت ہم نے ایک تسبیح پڑھی تھی، وہ تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بھی تسبیح ہمارے دل کے بڑی قریب ہے، بہت زیادہ، کیونکہ اس تسبیح نے بھی ہمیں بہت نعمتوں سے، اللہ پاک نے اس تسبیح کے بدولت بھی ہمیں خوب نعمتیں نوازے ہیں۔ ہم نے وہ تسبیح پڑھی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب بھی ہم گھر سے کالج جاتے تھے، یونیورسٹی، تب وہ تسبیح کثرت سے پڑھتے تھے، اور جب پیپر دیتے تھے صرف تبھی روکتے تھے، اور جب ہم پیپر سے ریٹرن گھر پر آتے تھے دے کر، تب ہم اس تسبیح کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ یہ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا کہ صرف جاتے ٹائم پڑھی اور آتے ٹائم نہیں پڑھی، ہر وقت جب بھی ہم گھر میں ہوتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو کثرت سے لگاتار پڑھتے تھے۔ ہم بتا نہیں سکتے، ہمارے پیپرز بھی اس طرح ہوئے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ الحمدللہ ہمارا رزلٹ بھی بہت ہی بہترین آیا، جس سے ہمارے فیملی بھی بہت زیادہ خوش ہوئی، ہم بھی بہت خوش ہوئے، اور پھر بعد میں ہم نے ہماری فیملی کو بتایا کہ اس طرح سے ہوا۔ اور دیکھیں اس طرح سے ہوا ہے، ہم جاتے تھے تب بھی یہ تسبیح کو پڑھتے تھے اور آتے تھے تب بھی یہ تسبیح کو پڑھتے تھے۔ دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل، مطلب لگاتار آپ اس تسبیحوں کو، ان تسبیحوں کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، آپ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کر کے دیکھیں، یقیناً اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور اسلامی بہن کا جو سوال تھا ہم سے، وہ تھا کہ اگر کوئی ہمارا دل دکھا دے تو ہم اس پر صبر کیسے کریں، اس پر صبر کیسے کریں؟ اگر کوئی ہمارے بارے میں پیچھے سے برا بھلا کہتا ہے تو ہم اس پر صبر کیسے کریں؟ جیسے نارملی بات ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی جان چڑ جاتی ہے، اگر کوئی اس کے پیچھے برا بھلا کہتا ہے نا تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے میرے پیچھے برا کیوں کہا، اس فلاں نے میرے پیچھے برا کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ویسا کیوں کیا۔ تو اس وقت ہم صبر کیسے کریں؟ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی کتنا بھی آپ کا بال باقا کرنا چاہے، مگر اگر رب کی رضا نہیں ہے، اگر رب نہیں چاہتا کہ آپ کا بال باقا ہو، تو کوئی آپ کا بال باقا بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنا بھی آپ کے پیچھے برا سوچے، کوئی کتنا بھی آپ کے پیچھے برا بھلا کہے، وہ کتنا بھی آپ کے لیے سازشیں بنائے، آپ کے لیے برا بھلا کہے، یا آپ کو بددعا دے، یا آپ کو کچھ بھی دے، وہ کچھ بھی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی شخص اگر دل صاف ہے، جس بھی شخص کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا برا نہیں ہونے دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، کچھ بری بھلی باتیں کہتا ہے،
اگر ہم اس چیز پر صبر کر لیتے ہیں اور ہم اسے جواب نہیں دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جواب دیتے ہیں. بھلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نہیں دیتے، کچھ وقت کے بعد یقیناً اس پر وہ چیز، وہ آفت آتی ہی ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھیں اور کوئی کچھ بھی کہے. جیسے ہم نے پچھلے سیشنوں میں ہمارا جو سیشن تھا اس میں ہم نے بتایا تھا نا کہ کس طرح سے بہترین مسلمہ بن سکتے ہیں کہ ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کون ہمارے بارے میں پیچھے سے کیا کہہ رہا ہے، کون ہمارے بارے میں برا بھلا سوچ رہا ہے. ایک بہترین مسلمہ کو اگر فکر ہونی چاہیے تو صرف ایک ہی چیز کی، وہ یہ کہ میرا رب کیا سوچے گا، میرے رب کو میری یہ چیزیں پسند آ رہی ہے، کیا میرے رب کو میری باتیں پسند آ رہی ہے، کیا میرے رب کو میرا دین کا کام پسند آ رہا ہے. اگر میں یہ کام کروں گی تو میرے رب کو پسند آئے گا. اگر میں گناہ کروں گی تو ایسا ڈر ہو دل میں کہ میں اگر اس گناہ کو میں نے کر لیا تو یقیناً میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی میرا رب مجھ سے غصہ ہو جائے گا. یہ ہر وقت ڈر ہو ایک بہترین مسلمہ کے دل میں. اور کوئی نیک کام کرے تو یہ فکر ہو کہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا نا، میرا رب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا نا. بس اسے اسی چیز کی فکر ہونی چاہیے، باقی کوئی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا باتیں ہو رہی ہے. بس ایک بات صبر کر لو پیاری اسلامی بہن. یقیناً اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پھر صبر کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے جب اللہ نے اتنی پیاری پیاری آیتیں قرآن پاک میں بتائی ہیں، فرمائی ہیں، اپنے بندوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، بندوں کو دلاسا دینے کے لیے فرمائی ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو کوئی کچھ بھی کہے، آپ کو کچھ نہیں کہنا، آپ کو صبر کرنا ہے اور اللہ سے خوب دعا مانگنی ہے، خوب رو رو کے دعا مانگنی ہے. اور اگر آپ بھی کسی کو کچھ کہتے ہیں نا تو پیاری اسلامی بہن آپ سے بھی گزارش کروں گی، آپ تمام سے، کہ اس طرح سے بے قصور کا کبھی دل نہ دکھائے، کبھی بھی اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کرے کہ کوئی کمزور دل کا دل ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، ہمیں بہترین مسلمہ بننا ہے، کوشش کرنی ہے.